نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم اني اعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن سے ریلیٹڈ کیا اہم چیز تھی جو ہم نے تلاوت سیکھنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتائی تھیں، ان کا ٹاپک کیا تھا؟ جلدی جلدی لکھ دیں تاکہ صرف اگر آپ سے ٹاپک لکھیں گے مجھے آئیڈیا آ جائے گا کہ آپ کو چیزیں یاد آئیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ریسائٹیشن سے پہلے کن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا؟ سب سے پہلے جو پرانے قرآن 7 قرآن ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سسٹر عالیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی علم میں برکت ڈالے، آمین اللہم آمین۔ یا سسٹر نبیلہ شائستہ، جی آج جو ہے نا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ چیزیں نا ہمارے کانشیس میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اس کو ہم کیوں سیکھنا پسند کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ڈیفینیٹلی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، کوئی شبہ کا کوئی شک نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بھی بن جائیں۔ کیوں اتنا بڑا چیلنج کیا گیا، رائٹ؟ کتنا بڑا چیلنج کیا گیا نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں گے نا تو اس طرح کا قرآن نہیں لا سکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا رائٹر میرا اللہ ہے جو آپ کا اور میرا خالق ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کے بارے میں سورہ الشعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 192 سے 194 میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، جسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ کون امانت دار فرشتہ؟ یہاں پر کون سے فرشتے کی بات کی جا رہی ہے؟ کون امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اترا تھا؟ جبریل، یس۔ آپ سب فوراً ٹائپ کیا کریں، اور جب آپ قرآن کی کلاس کے لیے بیٹھے ہوئے تو ادھر ادھر آپ لوگوں کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر چونکہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے ادھر بیٹھی ہیں اور یہ قرآن کی کلاس ہے تو تھوڑی دیر ہے، 40 سے 45 منٹس ہیں، تو خاموشی کے ساتھ صرف اس کلاس کی طرف فوکس رکھیں۔ جب میں آپ سے بات پوچھتی ہوں تو آپ کا پھر جواب مجھے فوراً آنا چاہیے، اور آپ کا فوری جواب مجھے بتائے گا کہ کون کتنی اٹینشن کے ساتھ اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ کس کے دل پر نازل کیا گیا تھا؟ یہ خاص کر کے یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یس۔ لیتکونا، تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین، کن میں سے؟ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جو قرآن کی بات کرتے ہیں وہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، ہم ایسا کہتے ہیں نا
کہ جو قرآن کی بات کر لے ہم تو کہتے ہیں یہ تو ہر وقت ڈراتا ہی رہتا ہے ہمیں، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر ہمیں ڈرایا جائے گا تب ہی ہم بری چیزوں سے بچ سکیں گے، رائٹ؟ پھر قرآن کا جب ہم تعارف دیکھتے ہیں تو ایک تو اس کے لغوی معنی ہے اور ایک اس کے شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی میں قرا، قرآن قرا سے نکلا ہے، اس کا مصدر یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ ایک کام ہے، اور یہ کام کے قرات کرنا یا تلاوت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور شرعی معنی جو اس کا بنتا ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے رسول اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کو سورہ الفاتحہ سے شروع کیا گیا اور سورہ الناس پر ختم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہ فاتحہ سے لے کر الحمد سے لے کر الناس کا سفر آسان کرے اور اس میں ہمارے شوق اور جذبات پیدا کر دے، آمین اللہم آمین۔ کیونکہ ہم شروع میں تو قرآن کو بہت شوق سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن شیطان بھی ہر وقت ساتھ ہے نا، تو کبھی کبھی وہ بھی اپنا غلبہ پا لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کا میرے ان بندوں پر کوئی زور نہیں ہے جو ایمان والے اور اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں۔ خیر، اگر ہم قرآن مجید کی ایک جامعہ تعریف اگر میں آپ کے سامنے لاؤں تو جامعہ تعریف کیا ہوگی؟ اگر آپ یہ تعریف اگر آپ کو عربک میں یاد ہو سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کوئی بات نہیں، عربی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ اردو میں بھی کسی کو اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ یہ سارے پوائنٹس قرآن کے بتاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک جامعہ تعریف دوسرے کے سامنے لا کر رکھ دی، اور وہ تعریف کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، خال عن الحشوی، اور بے جا فضول باتوں سے یہ خالی ہے، وہ معنی بھی ظاہر ہوں، اور جو اس کے ظاہری الفاظ ہیں وہ اپنے معنی رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی بھی لفظ، کوئی ایک حرکت، کچھ بھی بے معنی نہیں ہے اس کے اندر۔ المعجز، اور یہ عاجز کرنے والا کلام ہے، المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، بلسان عربی مبین، اور اس کی زبان جو ہے وہ واضح عربی ہے، المکتوب فی المصاحف، یہ صحیفوں میں لکھا گیا ہے، المتعبد بتلاوتہ، اور اس کی تلاوت عبادت ہے، کسی اور کتاب کو آپ جتنا مرضی پڑھ لیں اس کی تلاوت عبادت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، رائٹ؟ والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اور یہ ہم تک نقل کیا گیا، یعنی کہ ہم تک جس طریقے سے یہ پہنچا ہے، متواتر، لگاتار جس طریقے سے ہم پر پہنچا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر میں ایک حدیث کی عربک پڑھتی ہوں تو حدیث کی عربک پڑھنے میں مجھے ثواب ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایک محنت کر رہی ہوں، مجھے اس میں اجر ضرور ملے گا، لیکن اس کا پڑھنا تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا تلاوت ہے، اور وہ تلاوت عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر آیا ایک لفظ میرے مائنڈ میں بھی پڑھتے ہوئے آیا، میں نے کہا میں آپ سے پوچھتی ہوں، یہ کہ یہ جبریل علیہ السلام کو درمیان میں وسیلہ بنایا گیا اور ان کے ذریعے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ڈائریکٹ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر سکتا تھا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام درمیان میں آئے۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی یہ کام کیوں کیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بھی یہ کر سکتا تھا؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پر سورس بنایا گیا، ان کو کیوں بنایا گیا؟ سورس تو بنایا گیا نا، یہ تو ہم بتا رہے ہیں، لیکن کیوں ایسا کیا گیا؟
اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے، اللہ ڈائریکٹ بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ امی تھے، گریجولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اچھا دیکھیں یہ کام اس لیے کیا گیا میری پیاری بہنوں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایسے چالیہ کہ کہہ رہی ہیں کوئی یہ سکھانے کے لیے کہ آپ نے آگے پیغام پہنچانا ہے، اوکے چلیں سنیں، توجہ سے سنیے گا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر جیسے جیسے پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسے ویسے ہی پڑھا، اور پھر بالکل ویسے کا ڈیٹو کاپی ویسے ہی آگے امت تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بھی اتار سکتے تھے، جیسے اللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ پہاڑی پر بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر سکتے ہیں تو یہ کلام ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جبریل علیہ السلام کے ذریعے کیوں کیا گیا؟ قرآن اکثر ہم نے سائنس پڑھنی ہو، ہم نے میتھس پڑھنا ہو، ہم نے بیالوجی پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے بیسٹ سے بیسٹ ٹیچر چاہیے، اور اس کے لیے میں میکسیمم فیس بھی پے کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میرے بچے نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کوئی بات نہیں، وہ اس کے ممی اور ڈیڈی گھر میں ہی سکھا دیں گے اس کو، اور اگر کسی ٹیچر سے پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سب سے پہلا کویشچن یہ آتا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے اور ایکسکیوز می، تو اس کے لیے اتنے پیسے کیوں قاری مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے ہم ڈھیروں کویشچنز ریز کرتے ہیں، رائٹ؟ تو قرآن ٹھیک ہے، اگر ماں باپ خود پڑھے لکھے ہیں تو وہ خود سکھا سکتے ہیں بچے کو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر ماں باپ خود سکھا رہے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن اکیلے آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سامنے بہت ساری بچیاں جو مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ قرآن کی فلاں تفسیر میں نے خود پڑھی ساری، اور جب وہ مجھ سے چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں اتنی مسکنسیپشنز ہیں ان کے مائنڈز میں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں انہوں نے خود پڑھی، انہوں نے کسی سے سیکھی نہیں۔ قرآن کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے سیکھنے کے لیے میری پیاری بہنوں، قرآن ایک معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، مجھ جیسی نااہل کے لیے تو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ میں گھر میں اکیلے بیٹھ کے قرآن اکیلے اگر میں پڑھوں اور میں اس کی تفاسیر پڑھوں، مختلف اسکالرس کی تفاسیر پڑھوں، اور میں ان کو یوٹیوب پر بھی سن رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، میں اس قرآن کو ویسے سیکھنے کا حق ادا نہیں کر سکتی ایک اگر میں براہ راست کسی ٹیچر سے، کسی استاد سے سیکھتی ہوں قرآن کو۔ تو یہی وجہ ہے کہی گئی کہ قرآن کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ بہت ساروں کو بہکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے لیے ہمیں ایک خاص استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اکیلے نہیں سیکھ سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آگے اسی جو ابھی عربک میں جو ڈیفینیشن تھی اس کا میں نے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے لائی۔ قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے اور بھی نام ہیں اس کے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ قرآن کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، خیر جن میں سے چند یہ ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، قرآن خود بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ الکتاب قرآن کو کہا گیا، جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، فرمایا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو الکتاب ہے وہ قرآن مبین اور قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کی کتاب جو یہاں پر کہا گیا یہ قرآن ہی کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرقان، الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتار دی۔ الفرقان کہتے ہیں نا فرق کرنے والی، ٹھیک ہے، فرق کرنے والی، فیصلہ کرنے والی کتاب اتار دی تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ یہاں پر بھی نذیرہ کا لفظ آیا، رائٹ۔ تو آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ جو قرآن پڑھانے والے وہ تو ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں ڈرا رہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ النور بھی قرآن کا نام ہے،
یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تنزیل ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الذکر کہا گیا، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اچھا، کیا تم پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کا انکار ہم نے کبھی نہیں کیا نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم نے اس چیز کا کبھی انکار نہیں کیا، لیکن یہ پھر کس قسم کے انکار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے سے کوئی بتائے گا؟ ہم نے تو کبھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ یس سسٹر عظمیٰ اور سسٹر شاہدہ، اللہ مبارک فیک، ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو ہمیں، جب ایک بچہ ہے نا، ماں جب اپنے بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے نا کوئی بات، تو وہ سمجھتا نہیں ہے، تو ہمیں اس بچے کی قسمت پہ نا بڑا ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ ماں باپ کتنا میرے ساتھ کھپتے تھے اور میں نے ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تھا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں تمہیں واضح سب کچھ بتا رہی ہوں، تم جو فلاں کام کرنے جا رہے ہو تمہیں اس کا رزلٹ واضح تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں اس میں یہ فیل کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ مبارک ذکر ہم نے نازل کیا جسے، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ تو ہمیں اپنی قسمت پہ ترس آ رہا ہے، لائک کہ ہم پھر بھی اس کا انکار کرنے والے ہیں، کتنے ہم بے وقوف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، آمین اللہم آمین۔ قرآن مجید کے کچھ خصائص ہیں، کچھ اس کی کوالٹیز ہیں، کوالٹیز بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ آپ کے سامنے لا رہی ہوں تاکہ اگر آپ سے کبھی کوئی پوچھتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کو جواب دینا آنا چاہیے۔ ایک واضح کتاب ہے، کتاب و مبین کہا گیا نا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پھر نصیحت سے بھری ہوئی ہے، بابرکت کتاب ہے، اس میں شفا ہے، اور یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے، اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، یعنی قرآن ہے، اور جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی پیروی کرنے والوں سے قیامت کے دن زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم آمین، اللہم آمین۔ اگر ہم معجزے کی بات کرتے ہیں تو پھر قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ تو ایک یہ عمدہ کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اگر انسان اور جن سب مل کر بھی ایک ایفرٹ کریں گے نا اس جیسا کلام لے آئیں تو نہ لا سکیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ نان مسلم لوگ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے جب قرآن کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی، اور انہوں نے اس سوچ سے ریسرچ کرنا شروع کی کہ وہ اس میں سے مسٹیکس نکالیں گے قرآن میں سے، اور کرتے کرتے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ ایمان لے آتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے، اور نیت ان کی یہ تھی کہ اس میں غلطیاں نکالیں گے، لیکن جب تدبر کرنا شروع کیا تو بے شک نیت اس میں اور طرح کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے لیے پھر راستے کھول لیتا ہے جن کو چنتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کلام ایسا ہے، یہ ایک عمدہ کلام ہے، اس میں کوئی غلطی، کوئی نقص نہیں ہم کبھی بھی نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، رائٹ؟ اور یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک عظیم نمونہ ہے، اس میں بات بہت مختصر کہی گئی لیکن اس میں فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے، رائٹ؟ اس کے اندر بہت ایک جامع پیغام پایا جاتا ہے، تعلیمات اس کی جو ہمہ گیر اور مکمل ہیں، یعنی کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے اور عمر کے جس حصے میں بھی پڑھتا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ قرآن اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی تعلیمات رہتی دنیا تک ہمیشہ مکمل ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت کے دور کے لیے وہ نازل ہوا تھا، قرآن ہر وقت، ہر انسان اور ہر دور کے لیے ہے، اور اس کے وعدے اور وعیدیں سچی ہیں، اللہ کے اس میں وعدے اور اللہ نے جو وعیدیں اس میں سنائی ہیں وہ برحق ہیں، وہ حق ہو کر رہنے والی ہیں۔
اس کا یاد کرنا اور سمجھنا انتہائی آسان ہے، جیسے سسٹر شائستہ آپ کو ہمیشہ بتاتی ہیں۔ ہر قسم کی کمی اور بیشی اور تغیر سے یہ پاک ہے، یہ عاجز کرنے والا کلام ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اور اس کو میں نے مزید اس کی ڈیٹیل یہاں پر بیان کر دی تھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ہم آگے بھی کلاس لینی ہے، چھوٹا سا کوئز ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت صرف انسان کی خوشی کے لیے پیدا کی ہیں۔ غلط صحیح یا آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا آنسر؟ سورہ ملک کی روشنی میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ زندگی اور موت انسان کی خوشی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے؟ یس ڈیفینیٹلی غلط ہے۔ تو پھر کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا زندگی اور موت کو؟ پھر زندگی اور موت کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان؟ ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ایک چھوٹی سی ایک بات بتاتی چلوں کہ زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے پاس تو علم کامل ہے، اللہ کو تو مکمل علم ہے، ہر غیب حاضر کا جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرے گا اور کون برے عمل کرے گا۔ تو پھر یہ زندگی کے بعد اور موت یہ سلسلہ کیوں بنایا؟ اللہ کے پاس تو کامل علم ہے، یہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جب ہم آخرت میں جائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو فوراً اپنا جواز پیش کرتے ہیں، نہیں نہیں میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، نہیں نہیں میرا تو مطلب یہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اور اگر آپ اس کو کوئی مثال کے طور پر کسی بڑے پیارے انسان کو آپ نے چوری کرتے دیکھ لیا، اور اگر آپ نے چوری کرتے دیکھا نہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ اس نے چوری کی، اور آپ اس سے بات شیئر کرتے ہوئے مجھے پتا چلا تم نے چوری کی، تو وہ آپ کو جواز دے گا، ہاں ہاں نہیں نہیں میں نے تو چوری نہیں کی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں کسی نے غلط بتایا، اور آپ اس پہ ریلائی کر لو گے، اوکے فائن، میں بھی کسی نے اس کے بارے میں غلط بات کی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اسی انسان کو چوری کرتے خود دیکھتے ہو تو پھر اس انسان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ اور یہی وجہ ہوگی کہ آخرت میں جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے ہم میں سے کہ ہمیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ یہ سارا زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا، اس لیے سارا بنایا گیا، ہمارے سامنے جب ہماری ہی فلم لائی جائے گی نا، اور کہا جائے گا کہ ہاں اب دیکھو جو تم نے وہاں پر کیا دنیا میں، جس ٹیسٹ کے لیے تم گئے تھے یہ تم نے کیا، اور جو قرآن میں نے تم پر نازل کیا تھا تمہارے پاس سارے احکامات آ گئے تھے، اس وقت تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں اس کو سیکھا؟ تو کیوں نہیں اس پر عمل کیا اور کیوں نہیں سکھایا؟ تو ہماری ساری فلم ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ وہاں پر اس وقت پھر ہم خود دیکھیں گے کہ ہم میں سے کس نے احسن عمل کیا اور کس نے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی سب چیزوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، انسان بھی کچھ اختیار رکھ سکتا ہے، یا بادشاہت کا مطلب صرف دنیاوی طاقت ہے؟ اے، ڈیفینیٹلی اے، رائٹ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے آسمان میں کیوں بنائے گئے؟ آپ نے سورہ ملک کی روشنی میں جو آیت پڑھی اس کی روشنی میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو روشنی کے لیے، اللہ کے حکم کی نشانی اور نظام کی مثال کے طور پر، صرف زمین پر حفاظت کے لیے۔ بی، یس، اللہ کے حکم کی نشانی اور نظام کی مثال کے طور پر۔ آیات 1 تا 6 جو بھی ہم نے پڑھی ابھی تک سورہ ملک کی، ماشاءاللہ سے آپ نے وہ حفظ بھی کر لی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ذریعے انسان کی توجہ اپنی قدرت کی طرف دلائی ہے؟ زندگی اور موت کے امتحان کے لیے، آسمانوں کی کامل تخلیق کے ذریعے، ستاروں کی موجودگی کے لیے، اور تمام جوابات درست ہیں۔ یس، ڈی۔ پہلے سارے جو ہے وہ اچھے سے سنے، اور پھر ماشاءاللہ سے کافی لوگوں نے پہلے اے لکھ دیا، جی نجیبہ سابقون الاولون میں سے جی ڈی ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قرآن کا ہمارا سفر آسان کرے۔ جو یہ تلاوت سے پہلے آپ کے سامنے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، میری کوشش ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی ساری اہم چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں، تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کی محبت بڑھ جائے اور قرآن آپ کو اپنا اپنا لگنے لگے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تک ہم صرف قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سے ثواب حاصل کر لیں گے، اور ایک لفظ کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے، لیکن چونکہ برزخ کی زندگی میں میں نے قبر کی زندگی میں اکیلے ہونا ہے، آپ میں سے سب نے اپنی قبر کی زندگی میں اکیلے ہونا ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا جس کی کوئی ڈیکوریشن بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور گوپ اندھیرا ہوگا، لیکن مجھے وہاں پر ڈیکوریشن کرنی ہے، مجھے وہاں پر روشنی چاہیے ہے،
ٹھیک ہے، مجھے وہاں پر کھڑکی کھلی چاہیے، لیکن وہ کھڑکی کھلی کدھر کو چاہیے؟ جنت الفردوس کی طرف چاہیے. تو اس کے لیے مجھے قرآن سے دوستی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے قرآن کے احکام ماننے پڑیں گے. میری کسی دوست کو اچھا لگے برا لگے، میرے کسی رشتہ دار کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن مجھے اپنے قرآن کے ساتھ بہترین دوستی کرنی ہے، بہترین لیول کی دوستی کرنی ہے. ایسی دوستی نہیں کرنی کبھی میں اس سے ناراض ہو جاؤں، کبھی میں اسے چھوڑ دوں. نہیں، ایسی دوستی کرنی ہے کہ میری زندگی میں کبھی خوشی ہے، غم ہے، مجھے ہر وقت قرآن یاد رہنا چاہیے کہ میں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ نہیں، میں نے اس کو ایسا دوست نہیں بنانا کہ میری زندگی میں کوئی غم آیا تو میں نے چھوڑ دیا، میں بہت مصروف ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دی، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں تو میں نے قرآن سے دوستی چھوڑ دی. نہیں نہیں، میری اور اس کی دوستی حالات کے تابع نہیں ہونی چاہیے. رائٹ؟ میری اور اس کی دوستی محبت کے ان اصولوں کے تحت ہونی چاہیے جو کبھی کمزور نہیں پڑتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں. سسٹر شائستہ صالح آپ کو آگے پڑھاتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی سسٹر صبا، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اتنی پیاری ڈیٹیل سے قرآن کے بارے میں وضاحت کرنا، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بالکل یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے کلام سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آمین. میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. آمین. اللهم آمین. ہم نے لاسٹ ویک میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی تھا کہ اس کو 4 بار اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کی ہے. تو آپ میں سے بتائیں گے کہ وہ کون کون سی آیت تھی؟ آپ لوگوں نے مصحف کھولا تھا؟ جی دیکھیں، پہلے تو 17 آیت ہے، پھر 22 اور 32 اور 40 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، اور اس کو سمجھنا تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس نصیحت کو پکڑے. آگے میں ایک اور آیت میں پڑھ رہی ہوں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سورۃ مزمل آیت نمبر 4. قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو، اور حروف کی پہچان علم تجوید ہی سے ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا. میری پیاری بہنوں، قرآن ہم جب تلاوت کریں تو میں جب قرآن کی تلاوت کروں یا سنوں تو نیت کروں کہ میں اس لیے قرآن پڑھوں کہ مجھے ہدایت اور برکت ملے، رحمت نصیب ہو، شفا حاصل ہو. اس لیے پڑھوں تاکہ میں غافلوں میں نہ لکھا جاؤں، ذکر کرنے والوں میں سے ہوں. اس لیے پڑھوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں. قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ مجھ کو ہر حرف پر نیکی ملے، اور ہر نیکی 10 گنا ہو جائے، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کرے. آمین. میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بلند کرے اور فائدہ پہنچائے. میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو. میں اس لیے قرآن پڑھوں تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی شفاعت حاصل کر سکوں. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے ایمان والوں کا دل ڈر جاتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل کر دے. آمین. میں سورۃ الملک کی تلاوت 1 سے 6 تک کروں گی. آج ہمارا لیسن ہے 7 اور 8 آیت نمبر. تو سب سے پہلے میں
सबसे पहले मैं शुरू कर लेती हूँ तिलावत। आप लोग मुसहफ खोल लें सामने और अपनी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। 6 आयत तक हमने हिफ्ज कर लिया है तर्जुमा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत शुक्र है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. आगे की 7 आयत है, उसकी तिलावत मैं कर लेती हूँ, फिर कवायद होगी, उसके बाद फिर वर्ड टू वर्ड और रनिंग ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप कवायद देख लें। इज़ा हमजा कसरा ई, इसको जल्दी पढ़ेंगे है ना। दाल फतहा अलिफ पर मद है और आगे में हमजा पर दम्मा है, हमजा दम्मा ऊ, तो यहाँ पर मद जायज मुनफसिल हो गया। जब पहले वाले कलमे में मद और दूसरे कलमे के शुरू हर्फ पर दम्मा हरकत होगी तो मद जायज मुनफसिल होती है और इसको हम 4 से 5 हरकत लंबा करेंगे। इज़ा उल्कू, आप अपनी फिंगर्स को खोलेंगे, जितने 4 से 5 फिंगर खोलेंगे, जितना देर खोलेगा उतना देर हम लंबा करेंगे और इसकी प्रैक्टिस उसी तरह से होती है अपने फिंगर्स खोलकर। हमजा दम्मा लाम सुकून उल कू, कॉफ दम्मा वाव सुकून कू, यहाँ पर वाव मद है, 2 हरकत खींचेंगे। फा कसरा या सुकून फी, या मद, हा फतहा अलिफ सुकून हा अलिफ मद, फी हा समीउ सीन फतहा सा मीम कसरा मी, सीन फतहा सा मीम कसरा मी, जल्दी पढ़ेंगे ना, लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे। आयन दम्मा वाव सुकून उ, वाव मद, समीउ लहा लाम फतहा ला हा फतहा अलिफ सुकून हा लहा, शीन फतहा शा हा कसरा या सुकून ही, या मद 2 हरकत, कॉफ दम्मतैन सॉरी कॉफ फतहतैन कन है ना, कन है, वाव आगे में वाव पर तशदीद है, वाव मुशद्दद, यानी यहाँ पर इदगाम मअल गुन्ना हो रहा है।
تو यहाँ पर 2 हरकत खींचेंगे। शहीक़ा वा फतहा वाव को जल्दी पढ़ेंगे। हिया हा कसरा ही, या फतहा या हिया, ता फतहा ता, फा दम्मा वाव सुकून फू, रा दम्मा रू, है ना। आगे में वक्फ है, वक्फ की अलामत है, तो हम यहाँ पर रा के ऊपर साकिन देकर उसको वक्फ करेंगे। तफूर, आगे 8 आयत, तकादु, त फतहा त, काफ फतहा अलिफ सुकून का, तका दाल दम्मतु, तकादु, तमय्यजु, त फतहा त, मीम फतहा या मुशद्दद, मई, या फतहा या, डबल आवाज आएगी ना। तमय्यजु, जा है ना, जा सख्ती से पढ़ेंगे, जा दम्मा जू, तमय्यजु मिनल गैज़, मीम कसरा मी, नून फतहा लाम सुकून नल, गैन फतहा या सुकून गई, यहाँ पर है ना लीन हो रहा है, हुरूफ लीन, नरमी से पढ़ेंगे। गै नहीं करेंगे, है ना, मजहूल हो जाएगा, है ना, उर्दू के जैसा नहीं पढ़ना, गै नहीं, गई। और ये इसमें है कि मतलब एक हरकत से थोड़ी सी लंबी और 2 हरकत से कम, इस तरह से 1.5 काउंट कहते हैं। गई और गौ कसरा जी, यहाँ पर हम वक्फ की अलामत है तो रुकेंगे सुकून देकर। मिनल गैज़, गौ हैवी लेटर है, नरमी से पढ़ेंगे। कुल्लमा, काफ दम्मा लाम मुशद्दद, कुल लाम फतहा ला, कुल लाम को लंबा नहीं करेंगे, लाम फतहा ला जल्दी। कुल्लमा, आगे में फिर कुल्लमा आखिरी वाले अलिफ पर मद है, मतलब पहले कलमे के आखिर में मद, और दूसरे कलमे के फर्स्ट यानी मुतहर्रिक हर्फ हमजा पर दम्मा है, तो वो यहाँ पर मद जायज मुनफसिल। तो यहाँ पर वही 4 से 5 हरकत खींचेंगे। कुल्लमा, उल, हमजा दम्मा लाम सुकून उल, काफ कसरा की, या फतहा या, उल्किया, फा फतहा या सुकून फी, 2 हरकत है ना, या मद। जब या सुकून से पहले कसरा होता है तो या मद होता है। हा फतहा अलिफ सुकून हा, फी हा, फौजुन, फा दम्मा वाव सुकून, फा फतहा वाव सुकून फऊ, फऊ, यहाँ पर वाव को है ना गोल होट करके और वाव की आवाज पूरी वजाहत करेंगे, फऊ, और लीन यहाँ पर होती, वाव लीन, नरमी से पढ़ेंगे। फऊ, जीन जिम दम्मतैन चुन, लेकिन यहाँ पर सीन है यानी कि इख्फा में से है, इख्फा लेटर ता सा जीम, और दाल दाल ज़ा, सीन शीन सा ज़ा ता ज़ा, फा काफ काफ, ये 15 हरूफ है ना इख्फा के, तो उसमें से सीन लेटर है। तो तनवीन यानी नून साकिन या तनवीन के बाद सीन होता है यहाँ पर इख्फा के लेटर, तो 2 हरकत नाक में छुपा कर पढ़ेंगे और 2 हरकत खींचेंगे। फौजुम सअलहुम, सीन फतह सा, हमजा फतह आ, लाम फतह ला, हा दम्मा मीम सुकून हुम, सअलहुम, खज़नतुहा, ख फतह ख फतह ख, जा फतह जा, नून फतहना, खजाना, ता दम्मतु, खजानतु, हा, ये सारे है ना मुतहर्रिक लेटर हैं, और ये 4 हुरूफ है, यहाँ पर चारों पर मुतहर्रिक लेटर है, यानी कि एक हरकत, मतलब जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे। हा फतहा अलिफ मद हा, और हमजा फतहा आ, यहाँ पर भी मद जायज मुनफसिल हो रहा है, 4 से 5 हरकत। खज़नतुहा अलम, हमजा फतहा आ, लाम फतहा मीम सुकून लम, अलम, यअतिकुम, या फतहा या यहाँ पर है ना अलिफ पर जब सुकून होता है तो हम झटका देकर पढ़ते हैं। यअतिकुम, ता कसरती, कॉफ दम्मा मीम सुकून कुम, तिकुम, यअतिकुम, नून फतहा ना, जाल कसरा या सुकून जी, या मद, रा दम्मतैन रुन, लेकिन यहाँ पर वक्फ की अलामत है तो हम मद आरिज सुकून आखिरी वाले हर्फ पर सुकून देकर और मद आरिज सुकून करेंगे, यानी यहाँ पे है ना उसको ठहरने के लिए अगर हम 2 से 2, 4 और 6 हरकत भी कर सकते हैं लंबा। नजीर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, उम्मीद है आप लोगों को कवायद ये समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग आगे वर्ड टू वर्ड तर्जुमा में करती हूँ।
इज़ा जब, उल्कू वो डाल दी जाएगी, फीहा उसमें, समिउ वो सुनेंगे, लहा उसका, शहीकन चिंघाड़ना चिल्लाना, और वहिया और वो, तफूर जोश मार रही होगी, तकादु करीब है कि तमय्यज़ु वो फट जाए, मिनल गैज़ी गजब से, कुल्लमा जब कभी, उल्की वो डाली जाएगी, फीहा उसमें, फौजुन को फौज, सअलहुम वो सवाल करेंगे उनसे, खज़नतुहा उनके निगरां, अलम क्या तुम्हें यातिकुम कोई डराने वाला क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया, नज़ीरुन कोई डराने वाला। तर्जुमा है, इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़न वहिय तफूर। तर्जुमा, जब वो इस दोज़ख में डाले जाएंगे तो उस जहन्नम की धाड़ने की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। यहाँ पर देखें, ये आयत बहुत ज्यादा डराने वाली है और हमें इस आयत से दुआ मांगने की जरूरत है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। आगे की आयत है 8 आयत, तकातु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। करीब होगी कि वो गुस्से से फट जाए जब कभी कोई गुरोह उसमें डाला जाएगा तो उसके निगरां उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, और जब भी हम ये सूरत पढ़ करके रात में सोएं तो बार बार हम ये अपने तरफ, अपने अमाल की तरफ, अपनी गिरबान में झांके कि हमसे क्या गलती हुई है और हमसे अल्लाह ताला से माफी मांग कर सोएं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैं ये 7 और 8 आयत 2 से 3 बार पढ़ूंगी, 4 बार में आप लोग, मतलब 2 बार में जब मैं पढ़ूंगी तो और से सुनेंगी, तीसरा बार में खुद से पढ़ेंगे साथ में, फिर चौथा बार में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सबको याद हो जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी के साथ याद करवा दे इंशाअल्लाह ताला, तर्जुमा के साथ, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़ा, लहा शहीक़ा वहिय तफूर, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़न वहिय तफूर, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। आप लोग अब अपने से म्यूट में ही अपने खुद से पढ़ेंगे, जरूर अपनी आवाज में पढ़ेंगे, है ना, इंशाअल्लाह ताला। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़न वहिय तफूर, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। एक बार पढ़ लेते हैं। इज़ा उल्कू फीहा समिउ लहा शहीक़ा, लहा शहीक़ा वहिय तफूर,
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم فوج خزنتها ألم يأتكم نذير صدق اللہ العظیم. ایک بار شروع سے آخر تک پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ سب لوگ پیچھے سے پڑھیں اور پھر کلاس ختم ہوگی. اور آپ لوگ ہاں ریمائنڈر ہے کہ آپ لوگ نماز میں نا اب تو ماشاءاللہ 1 سے 8 آیت تک ہو گئی ہے، تو آپ لوگ نماز میں ضرور پڑھیں. اور ہے نا حفظ جب ہم کرتے ہیں نا تو نماز میں بہترین طریقہ ہے دہرائی کی. ہم نماز میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے غلطی ہوئی پڑھانے میں اسے درگزر فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.